مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کرنے کی اجازت ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کے ثواب خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ مسجد قباء کے بعد مدینہ شریف میں تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق اس مسجد میں وہ مقام بھی ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی اس مسجد نبوی کا ابتدائی رقبہ بہت کم تھا۔ پیغمبر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد نبوی میں سب سے پہلے نماز کی امامت کی، اور مسجد نبوی کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیم بھائیوں سے خریدی جن کے نام ساحل اور سہیل تھے۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے کام آتی تھی۔ اس وقت اس مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے اور اس مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا جو اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت ایک دروازہ بنایا گیا۔ ہجرت کے 7 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسجد نبوی کے رقبے کو 1050 مربع میٹر سے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا۔ جس ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے وہ کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 سیڑھیاں تھیں۔ مسجد نبوی کی 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصل عمارت میں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، جبکہ دوسری محراب کو عثمانی محراب کہا جاتا ہے جسے اب بھی مسجد کے امام نماز پڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ یہ آخری مرتبہ تھا جب مسجد کو شمالی جانب سے وسیع کیا گیا۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد جسے گنبد خضرا بھی کہا جاتا ہے، یہ حجرے کے اوپر بنایا گیا ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک دفن ہے۔ جو سبز گنبد آج ہم دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اوپر ہے۔ یہ باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس گنبد سے چھوٹا ہے اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے ہیں۔ یہ گنبد نیچے سے چوکور ہے اور اوپر 8 کونے ہیں۔ اس گنبد کو 1837 عیسوی میں پہلی مرتبہ سبز رنگ کیا گیا۔ اس سے قبل اس پر سفید اور بعد میں بینگنی نیلا رنگ کیا جاتا رہا۔ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے اب یہ مسجد 500 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ پہلے کا علاقہ جو اسلامی دور کا شاہد ہے وہ اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔ سن 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت ہے جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مسجد نبوی میں پہلی توسیع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ بعد میں یہ سلسلہ عثمانیہ دور سے لے کر آج تک جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد الحرام کے بعد دوسرا نام فہرست میں مسجد نبوی کا ہے۔